وہ کیا خواب تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بھی مخالفت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا ایسا علم عطا کیا کہ بادشاہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بادشاہ کا خواب کیا تھا؟ ایسی سچی داستان جو مایوس دلوں کے لیے روشنی کی امید ثابت ہوتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سیدنا بنیامین سیدنا یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان واضح تھے، اس لیے سیدنا یعقوب علیہ السلام ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بے پناہ محبت کے باعث باقی بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے گئے، لیکن جنگل میں پہنچ کر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کنویں میں تشریف لائے اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کی قمیض کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی چیخیں مار کر رونے لگے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ رو کیوں رہے ہو اور یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو کھا گیا مگر اس کے کرتے پر ذرا سی بھی خراش نہیں آئی، اور پھر درد بھری آواز میں فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو سیدنا یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ اس نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو یا بشرا ہاذا غلام یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ اس شخص نے مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املیک تھا۔ اس نے اپنے وزیر قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے، تو عزیز مصر نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مجھ کو حریر قیمت دے کر آپ کو خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 یا 17 برس تھی۔ عزیز مصر کی بیوی سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب عزیز مصر کی بیوی خود آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے۔ اس نے پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا جو پھٹ گیا
آپ کے پیچھے عزیز مصر کی بیوی دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی مکاری سے بولی، اس غلام کی یہ سزا ہے کہ اس کو جیل خانہ میں بھیج دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز مصر، یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبایا، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟